السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل عائشہ قرآن اکیڈمی میں ایک مرتبہ آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج ہمارا سبق نمبر 13 یہ جو ہے سبق نمبر 13 تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید ہوتی کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیے گا، 3 دندان والی شکل، 3 دانتوں والی، یہ دیکھیں 3 دندان والی شکل ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جس ورڈ پر یہ تشدید آ جائے، صحیح ہے، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس ورڈ پر یہ تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی ورڈ ہو، جس بھی ورڈ پر یہ تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ صحیح ہے، مشدد حروف کو پڑھتے کیسے ہیں، یعنی جس ورڈ پر یہ تشدید آ جائے اس کو پڑھنا کیسے۔ یاد رکھیے گا، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے، صحیح ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پڑھتے ہیں ہم، حمزہ تا زبر ات، یہاں پہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، تو پہلے ہم نے حمزہ کو جو پڑھا ہے، آگے وہ تشدید والا حروف ہے تا، ہم نے جو تشدید والے حروف سے پہلے حمزہ سے ملا کر پڑھا ہے، صحیح ہے، پھر اگر تا کے اوپر جو زبر آ رہی ہے، جو بھی حرکت آ رہی ہے، پھر اس کے مطابق پڑھا ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ اسی طرح اسی سبق کے اندر، سبق نمبر 13 کے اندر، لیسن نمبر 13 کے اندر اس میں آتا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس نون پر اور جس میم پر یہ 3 دندان والی شکل آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں، میم مشدد اور نون مشدد۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کے معنی ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے چلے جانا، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا۔ اب غنہ ہوتا کتنا ہے، غنہ کرنا کتنا ہے، غنہ کی مقدار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، غنہ کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر، 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اما، صحیح ہے، یا انا۔ اسی طرح ہم نے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا، 11 میں پڑھا تھا کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں، ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہی ورڈ آئیں گے، وہی قاف طا با جیم دال، صحیح، قاف طا با جیم دال۔ اب یہ جو ورڈ ہیں، یہ جب مشدد ہو جائیں، ان پر تشدید آ جائے، یہ والی شکل آ جائے، تو ان کو پڑھیں گے کیسے؟ تو یاد رکھیے گا، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، ان پر تشدید آ جائے یہ والی شکل، تو انہیں جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے ان میں، صحیح ہے۔ آج کے ہمارے قواعد سبق نمبر 13 کے اتنے ہی تھے۔ سب سے پہلی چیز کہ تشدید کسے کہتے ہیں، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جس حرف پر اس تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حروف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، غنہ جو ہے اس کے مقدار جو ہے کتنا غنہ کیا جاتا ہے، 1 الف کے برابر غنہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے حروف قلقلہ مشدد ہوں، انہیں پڑھنا کیسے، انہیں جماع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آگے جو ہے سبق نمبر 13 کی ابتدا کرتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے دوستو، پہلے جو ہے ہم اس کو جو ہے ہجے کریں گے، جوڑ کریں گے ساتھ تھوڑے تھوڑے بیچ میں سے، اور کیونکہ اگر سارے کے سارے جو اس کے ہجے سے پڑھیں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وقت جو ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، مختصراً ہوتا ہے، تو وہ کم ٹائم کے اندر جو ہے زیادہ کام دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ہجے کم کریں گے اور رمہ زیادہ پڑھیں گے۔ جو مشکل چیزیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو ہجے میں ضرور بتاؤں گا۔ آئیے شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، پہلے والے کے اور اس کے بھی ہجے ہم کریں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو، اب اس کو پڑھنا کیسے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے، یہ دیکھیں تا کے اوپر تشدید ہے نا، اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، پھر ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے ورڈ سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت، دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے، اب جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے جیسے حمزہ تا زبرت، اب تا کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے اب اس کے مطابق پڑھنا، تا زبر تا، اتا،
اتا اتا۔ اب اس کو دیکھیں، یہ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، حروف قلقلہ ہے، قوف، طا، با، جیم، دال۔ 5 ورڈ پڑھے تھے ہم نے سبق نمبر 11 میں، 11 میں، تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اس کے ہجے کر لیتے ہیں، جوڑ کر لیتے ہیں۔ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، ات طا، سختی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، ات طا، ات طا، ات طا۔ اس میں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں بہت جگہوں پہ کہ زا جو ہے سین ہوتی ہے، صاد ہوتا ہے، اس میں سیٹی نکلتی ہے، اس میں سیٹی سے پڑھیں گے اور یہاں پر سیٹی نہیں نکلے گی۔ عزا، 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 اللہ، اللہ، اللہ۔ موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس میں سیٹی بھی نہیں نکلے گی اور موٹا بھی کریں گے۔ اسا، جس طرح ہم نے ذال کو پڑھا اسی طرح اس کو پڑھیں گے، زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا، زبان کا جو سرہ ہوتا ہے اس سے، اور نیچے والے دانت جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں سے۔ اسا، 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 اسوا، اسوا، اسوا۔ اب یہاں دیکھیں دوبارہ حروف قلقلہ میں سے دال آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بھی جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ادا، 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 ادا۔ اب دیکھیں یہاں جماؤ کیا، یہاں پہ جماؤ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، پر ضرور کرنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ ادا، 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 اکا، اکا، اکا۔ اب قوف دوبارہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، اس میں بھی جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اقا، اقا، اقا۔ تو آج جو ہے پارٹ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا، سبق نمبر 13 کا۔ مزید جو ہے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو میں آپ سب کے لیے بناتا ہوں، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ برائے کرم اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ثواب کا باعث بن جائے گا۔ جب جب وہ قرآن سیکھ کر پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔